السلام علیکم۔ علاقائی غنڈے اسرائیل نے امریکی ایما اور شے پر ایران پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ایران نے ثابت کر دیا کہ وہاں کی عوام اور قیادت اسرائیل کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے اور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس سے 4 اسرائیلی ہلاک ہو گئے اور 60 زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وزارت دفاع کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسرائیلی شہری رات بھر بنکروں میں چھپے رہے، سائرن بجتے رہے اور وہاں پر خوف و ہراس کی فضا چھائی رہی۔ اس حملے کے بعد اچانک عالمی ضمیر جاگ اٹھا۔ بہت سی قوتیں جو کل تک سوئی ہوئی تھیں، جو اسرائیل کی حملے کا تماشا دیکھ رہی تھیں، آج اچانک صلح کرانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں۔ روس، چین، یورپ کے بہت سارے ممالک اور امریکہ بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے پڑوسی ممالک اچانک سفارتی کوششیں انہوں نے تیز کر دی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ جس طرح سے اسرائیل نے بزرگانہ حملہ کیا ایران پر، اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ شاید ایران اس طرح سے جواب نہ دے سکے، کیونکہ ایران کا بہت شدید نقصان ہو گیا تھا۔ لیکن ایران نے اپنے بلند حوصلے کا مظاہرہ کیا، پولیٹیکل ول اور انٹینٹ دکھائی، وہاں کی قیادت نے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا اور جواب دے کر دکھایا۔ آئرن ڈوم، جس پر بڑا فخر تھا اسرائیل کو کہ آئرن ڈوم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اسرائیل کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، لیکن آئرن ڈوم جو ان کا فضائی دفاعی نظام ہے، اس کو بھی کل ایران کے میزائلوں کی بارش نے غیر مؤثر کر کے رکھ دیا اور وہاں پر اہم عمارتوں کو نقصان پہنچایا، نشانہ بنایا، فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ بہت سی عمارتیں تباہ کر دیں اور رات بھر اسرائیل کے شہروں میں سائرن بجتے رہے، لوگ چوہوں کی طرح بنکروں میں چھپے رہے، خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی، اسرائیلی عوام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا نیتن یاہو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے، جو وہ امریکی ایما پر کر رہا ہے۔ اور آج تمام عالمی قوتیں ایک بار پھر نکل آئی ہیں کہ جناب ایران اور اسرائیل کے درمیان صلح کی جائے، کیونکہ اس سے تو خطے میں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، بہت امن کو نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اسرائیل کے ساتھ ایسا گٹھ بندھن اور گٹھ جوڑ بنا کے بیٹھا ہے کہ وہ ایران کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے، تاکہ ایران اس کے ساتھ وہی ڈیل جو ایران کی جو یورینیم افزودگی کا جو پروجیکٹ ہے، امریکہ اس کو ختم کرانا چاہتا ہے۔ کل سلامتی کونسل میں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ امریکی نمائندے نے کھل کر کہا کہ اسرائیل نے جو بھی حملہ کیا ہے، یہ اس کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور یہ اس نے اپنے دفاع میں کیا۔ یعنی ایک انتہائی بھونڈے انداز میں اس سارے حملے کو جواز فراہم کیا گیا کہ اسرائیل اپنے دفاع میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، حالانکہ اسرائیل سے نہ تو ایران کی سرحدیں ملتی ہیں اور ایران اور وہ اتنے فاصلے پر ہیں کہ اس کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں بہت دشواری، ایران کے لیے خاص طور پہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کو ایران نے اب تک کوئی کوشش کی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود یورینیم افزودگی کا بہانہ بنا کر امریکہ نے پہلے ایران پر دباؤ ڈالا اور پھر اپنے علاقائی غنڈے اسرائیل کو اس پر چھوڑ دیا کہ وہ جا کر اس پر حملہ کرے، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ سب کچھ دفاع میں کیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے پولیٹیکل انٹینٹ اور شو کی اور بتایا کہ وہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق اس نے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی، 2 طیارے مار گرائے، خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ آئرن ڈوم کی جو فضا تھی، جو بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اسرائیل کو ناقابل تسخیر بنا چکا ہے، اس کی ہوا بھی نکال دی۔ ایران میں عوام نے جس طرح سے جشن منایا، فلسطین میں جشن منایا گیا کہ ایران نے جوابی کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس اور یروشلم کے اندر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں ایران کی جانب سے۔ اس کے علاوہ یمن سے بھی راکٹ فائر کیے گئے، جنہوں نے تل ابیب کو اور یروشلم کے اندر بیت المقدس جہاں پہ جو اسرائیلی انسٹالیشنز تھی ان کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل بری طرح خوف زدہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بہت تیز سے کوشش شروع کر دی ہیں، ان کی سعودی والی عہد سے ملاقات ہوئی اور ان سے درخواست کی کہ آپ بھی کوششیں کریں۔ اس کے علاوہ قطر نے بہت تیز سے کوشش شروع کر دی ہیں۔ پاکستان تو پہلے سے ہی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کوششیں کر رہا تھا کہ اس جنگ کو روکا جا سکے۔ سعودی عرب بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس جنگ کو روکا جا سکے، قطر کی جانب سے بھی کوشش تھی کہ اس جنگ کو کسی طرح روکا جا سکے، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد
اور جب ایران نے جوابی کارروائی خاص طور پر کی تو اب بہت سارے ممالک ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب روس نے ثالثی کی پیشش کر دی ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کرائے تھے. دوسری جانب جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی دنیا بھر کے جو عالمی رہنما ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بلا جواز بلا اشتعال ایران پر حملہ کر رہا ہے. ایران کی ایٹمی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, کافی حد تک نقصان پہنچ بھی چکا ہے. اس کے علاوہ فوجی اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے, سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس ساری صورتحال پر ایران نے عالمی رہنماؤں کو اپ ڈیٹ کیا ہے. دوسری جانب چین نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا اور چین نے کہا ہے کہ یہ عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی اسرائیل کی ایک انتہائی گھناؤنی اور گھٹیا کوشش ہے. دوسری جانب یورپ کے بہت سے ممالک نے بھی اس وقت امن کے لیے کوشش شروع کر دی ہے. جو ممالک پہلے تماشا دیکھ رہے تھے, جو جنگ ہونے کا انتظار کر رہے تھے, بہت سارے عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے, جو انٹرنیشنل افیئرز پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو ایک تیسری عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور ایک ایسی عالمی جنگ ہوگی جو اس خطے تک محدود نہیں رہے گی, جو دنیا میں پھیل سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو علاقہ ہے اور یہ کوئی عام کنونشنل وار نہیں ہوگی. یہ کنونشنل وار ایک نیوکلیر وار میں چینج ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے, اور پاکستان کے وزیر دفاع نے, پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس اسرائیلی حملے کو انتہائی گھٹیا حرکت قرار دیا ہے, بلا جواز قرار دیا ہے, اور مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ترغیب دی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ OIC کو اب اکٹھا ہو جانا چاہیے. اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ کو نشان بنایا جائے گا تو جب آپ اٹھیں گے؟ تو وزیر دفاع نے خاص طور پر OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس موقع پر فوراً اکٹھے ہوں اور کوئی مؤثر جواب دیں, کوئی مؤثر موقف دنیا کے سامنے رکھیں اور اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ وہ کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا پوری صلاحیت رکھتے ہیں, بلکہ انہیں بھرپور انداز میں ایران کی پولیٹیکل سپورٹ کرنی چاہیے اور اقوام متحدہ کے اندر اور عالمی فورمز پہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. کل ہونے والے حملوں کے بعد اب دوبارہ سے ری گروپ ہو گئے ہیں. انہوں نے جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ نئے اپارٹمنٹس ہو گئے ہیں, نئے آرمی چیف آ گئے ہیں, نئے پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر آ گئے ہیں, اور علی خامنائی کی قیادت میں بھرپور صلاحیت کے ساتھ ایران کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں ان کا دفاع کرے. دوسری جانب اسرائیل نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. 12 صوبوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا ایران کے, اور ان 12 صوبوں پر حملے کے اندر اب تک درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام, ان کے شہریوں کے, ان کے وہاں کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں, اور وہ اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دینے کی پوری صلاحیت کر رہے ہیں, اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اپنے ملک کا دفاع کریں. نہ صرف دفاع کریں بلکہ اس کے بعد جوابی کارروائی بھی کریں. اور گزشتہ رات سے جاری جو میزائل حملے ہیں اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کسی طرح نہیں جھکے گا اور اسرائیل کے ہر حملے کا بھرپور جواب دے گا. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.